احمد نورانی کے بھائیوں کو پیر کے روز امریکہ میں مقیم صحافی احمد نورانی کے دو بھائیوں کی اسلام آباد میں گمشدگی کے خلاف صحافیوں، وکلاء اور سول سوسائٹی کی جانب سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ شبری گمشدگی نامنظور، شبری گمشدگی نامنظور۔ احتجاج میں صحافی احمد نورانی کے بھائیوں حیدر اور علی کی بازیابی کے لیے شرکاء نے پلے کارڈ اٹھا کر سخت نعرے بازی بھی کی۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ وائس پی کے سے بات کرتے ہوئے احمد نورانی کی بہن سائرہ بشیر کا کہنا تھا کہ میرے دونوں بھائی انجینئر ہیں، ان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں، انہیں مسلح افراد گھر سے اٹھا کر لے کر گئے۔ میں احمد نورانی کی چھوٹی بہن ہوں۔ میرے دو بھائیوں کو جو کہ انجینئرز تھے ان کو 19 مارچ کی رات کو ہمارے گھر پہ حملہ کر کے مسلح لوگ اغوا کر کے لے گئے۔ اس دن سے آج تک ہم نے ہر ادارے سے رجوع کیا ہے کہ مطلب ہمارے بھائیوں کو ڈھونڈا جائے، بھائیوں کو بازیاب کرایا جائے، لیکن نہ عدالت سے اس معاملے میں ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے ابھی تک، اور نہ ہی پولیس ابھی تک کچھ کر پائی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کچھ کرنے کے موڈ میں بھی نہیں ہے۔ صحافی اسد علی طور کا کہنا تھا کہ یہ ایک خوفناک صورتحال ہو گئی ہے، پہلے صحافیوں کو اٹھایا جاتا تھا لیکن اب ان کی فیملی کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہت ہی خوفناک اور پریشان کن جسے کہتے ہیں نا پیش رفت ہے جو احمد نورانی صاحب کے بھائیوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ دیکھیے، پہلے صحافی تو نشانہ بنتے ہی تھے، لیکن اب اگر ہماری فیملیز بھی محفوظ نہیں رہیں گی اس ملک میں تو آپ سوچئے پھر ہمارے لیے کام کرنا تو تقریباً ناممکن ہو گیا۔ ہمارے لیے تو پھر بھی آواز اٹھ جاتی تھی۔ بین الاقوامی جو جرنلسٹ باڈیز ہیں، پاکستان میں جو ہماری جرنلسٹ ایسوسیشنز ہیں، وہ آواز اٹھا لیتی تھیں، لیکن اب وہ ہماری فیملیز کو اٹھا رہے ہیں۔ ٹیکنیکلی وہ لوگ جرنلسٹ نہیں ہیں تو جرنلسٹ باڈیز ان کے لیے اس طرح سے بولتے ہوئے اب سوچ رہی ہیں کہ وہ کیا ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں نہ اٹھائیں، لیکن ادروائز یہ کتنا خوفناک ہے کہ آپ صحافی کو اس کی فیملی کے ذریعے دباؤ میں لا رہے ہیں۔ گمشدہ بھائیوں کی کونسل اور انسانی حقوق کی وکیل ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ عدالت میں گمشدگی کی درخواست 3 دن بعد لگی اور اس کے باوجود بھی اس پر عدالت میں آج کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ یہ بالکل ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کے حدود میں کہ ایک حبس بیجا کی درخواست 3 دن لگتے ہیں اس حبس بیجا کی درخواست لگنے میں۔ جب لگتی ہے تو جج صاحب ایسے ایکٹ کرتے ہیں جیسے وہ کوئی بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ یہ ایک دن میں سن کر آج جب احمد نورانی کی بوڑھی والدہ عدالت میں جج صاحب کے سامنے رو رہی تھی کہ پلیز آئی جی صاحب کو چلیں، آج نہیں تو کل طلب کر لیں، تو جج صاحب نے بہت احسان جتوانے کی کوشش کی کہ نہیں میں نے تو آپ کی پٹیشن جمعے کے دن سن لی، سیم ڈے آرڈر کر دیا، لیکن آرڈر کیا تھا، آرڈر میں کیا ڈائریکشن تھی پولیس کو؟ کوئی ڈائریکشن نہیں تھی۔ آج بھی ایس ایچ او صاحب آ کر کہتے ہیں ہم 6 دن سے انکوائری کر رہے ہیں۔ بھائی کون سی انکوائری ہوتی ہے کسی پرچے کے بغیر؟ سب کو انہوں نے بیوقوف سمجھا ہوا ہے، اور عدالت بھی سہولت کار بنی ہوئی ہے اغوا کاروں کی۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی کورٹ پیکنگ اور مینجمنٹ کی مذمت کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے، اور ہم ادھر اس پلیٹ فارم سے مطالبہ کرتے ہیں آج کے احتجاج کے پلیٹ فارم سے کہ فی الفور احمد نورانی صاحب کے 2 بھائیوں کو حیدر اور علی کو بحفاظت بازیاب کیا جائے، اور جو اغوا کار ہیں ان کے خلاف پہلے تو ان کی شناخت کی جائے اور پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ یاد رہے کہ حیدر اور علی کو ان کی اسلام آباد کی رہائش گاہ سے 19 مارچ کو نامعلوم افراد نے اٹھا لیا تھا۔ آج کے اس احتجاج میں شریک صحافیوں کا کہنا تھا کہ صحافی احمد نورانی کے بھائیوں کو جلدی بازیاب کرا کے ان کے گھر والوں کی بے چینی ختم کی جائے۔ رانا مالی، وائس PK.net، اسلام آباد۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔